الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وقال تعالى إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رمضان مبارک کا یہ مہینہ جس کے انتظار اور استقبال میں ہم یہاں جمع ہیں، یہ مہینہ ایک بہترین موقع فراہم کرتا ہے کہ اپنی اصلاح کے لیے فکر مند لوگ اس مہینے میں اپنی اصلاح کرا لیں۔ عام طور سے ہمارا ذہن اپنے کچھ گناہوں کے بارے میں سوچتا بھی ہے تو وہ بھی کچھ متفرق قسم کے گناہ ہوتے ہیں۔ ہماری نظر ہماری اصل بیماری پر نہیں جا پاتی، وہ بیماری جس کی وجہ سے سارے گناہ ہم سے ہوتے ہیں، اس اصلی بنیادی بیماری کی طرف ہماری اکثر نظر نہیں جاتی۔ اللہ کے وہ بندے جن کو واقعی اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کی اصلاح کا علم دیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے نظر دی، جو واقعی طبیب روحانی تھے، ان کی تشخیص یہ ہے کہ ہماری اصل بیماری نفاق ہے، نفاق۔ یہ عاجز کوشش کرے گا اولاً اپنی اصلاح کی نیت سے، اور ثانیاً آپ سب سننے والوں اور سننے والیوں کی خدمت کی غرض سے کہ اس مرض نفاق کے بارے میں کچھ تفصیلی گفتگو
کر سکوں، اللہ تعالیٰ سچ مچ دل کی گہرائیوں سے مجھے اپنی اصلاح کی نیت کر کے یہ باتیں کہنے کی توفیق عطا کرو۔ حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات فرمایا کرتے تھے، اور وہ ان لوگوں میں سے تھے جو جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میں جس موضوع پر وعظ کہتا ہوں، جس چیز کو خاص گفتگو کا موضوع بناتا ہوں، وہ دراصل وہ چیز ہوتی ہے جس کی مجھے سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور میں اپنی اصلاح کی نیت سے وہ باتیں کہتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنی اصلاح کی نیت سے کہنے کی توفیق دے، اور آپ میں سے ایک ایک کو اپنی اصلاح کی نیت سے سننے کی توفیق دے، اور دل اپنے سوا کسی اور کی طرف جانے نہ پائے، کسی اور کی طرف اللہ کے واسطے اپنے ذہن کو بہکنے مت دیجیے گا۔ شیطان اور نفس اس کی بہت کوشش کرتا ہے کہ جب کسی دل کی بیماری کا تذکرہ کیا جائے تو ذہن کسی اور کی طرف موڑنے لگتا ہے کہ ہاں فلاں صاحب میں یہ بیماری ہے، اور اس طرح ہم فائدہ اٹھانے سے اپنے کو خود محروم کر لیتے ہیں۔ حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے چراغ سے جو ہزاروں دیے روشن ہوئے، اور جو امت کو عظیم مصلح ملے، ان میں سے ایک تھے وصی الامت حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نفاق کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے تھے، آج کل کی زبان میں نفاق کہتے ہیں پالیسی کو، ہوشیاری کو، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ پالیسی، ہوشیاری، سکے رائج الوقت، اور قول اور فعل کا تضاد۔ پالیسی، ہوشیاری، آج کل جو انسان، اکثر ہم سب کا حال یہ ہے کہ ہم جس چیز کو بڑی ہوشیاری سمجھتے ہیں، در حقیقت وہی نفاق ہے۔ جس چیز کو ہم بڑی ذہانت، ڈپلومیسی اور پالیسی سمجھتے ہیں، دراصل وہی نفاق ہے۔ سمجھنا چاہیے کہ نفاق کی دو قسمیں ہیں، ایک نفاق اعتقادی اور ایک نفاق عملی۔ نفاق اعتقادی کی تعریف حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مائے ناز کتاب حجت اللہ البالغہ میں اس طرح کی ہے، ان کان تفویتا للتصدیق وانما یکون الانقیاد بغلبۃ السیف فهو النفاق الاصلی۔ یعنی جب دل کی کیفیت یہ ہو کہ اس کو امہات العقائد پر یقین ہی نہ ہو، اور وہ تو کسی مجبوری کے تحت تلوار کی زد سے بچنے کے لیے ایمان لے آیا ہو، یہ ہے نفاق اعتقادی۔ فالمنافق بهذا المعنى لا فرق بينه وبين الكافر في الآخرة۔ اس اعتبار سے اس درجے کا جو منافق ہے، آخرت
کے اعتبار سے اس میں اور کافر کے انجام میں کوئی فرق نہیں ہوتا، بلکہ فرمایا بل المنافقون فی الدرک الاسفل من النار، یہ والے جو منافق ہیں یہ تو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ نفاق کی دوسری قسم ہے نفاق عملی، اس کی تشریح کرتے ہوئے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے وَذَلِكَ أَن يَغْلِبَ عَلَيْهِ حِجَابُ الطَّبْعِ أَوْ الرَّسْمِ أَوْ سوء المعرفة فيكون ممعنا في محبة الدنيا والعشائر والأولاد فيدب في قلبه استبعاد المجازات والاشتراء على المعاصي من حيث لا يدري۔ یعنی یہ عملی نفاق کی تعریف یہ ہے کہ ایسے انسان پر طبیعت کے حجابات غالب آ جاتے ہیں، یا فیشن اور جو معاشرے میں رائج ہوتا ہے، جو کچھ عام طور پر جو کچھ کیا جاتا ہے، وہ آدمی جو عملی نفاق میں مبتلا ہے وہ اسی کی نقل کرنے لگتا ہے۔ جس طرح لوگ سوچتے ہیں، جس طرح لوگ دھوکہ دیتے ہیں، جس طرح لوگ مکاری کرتے ہیں، جس طرح لوگ کھاتے پیتے پہنتے چلتے پھرتے ہیں، جس طرح لوگ شادیاں کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اس کی نقل کرنے لگتا ہے۔ ایسا نقل کرنے والا انفرادی گنہگار نہیں ہوتا، یہ عملی منافق ہوتا ہے۔ اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے فَيَكُونُ مُمْعِنًا فِي مُحَبَّةِ الدُّنْيَا وَالْعَشَائِرِ وَالْأَوْلَادِ، ایسا انسان دنیا کی محبت میں اور اپنے خاندان اور اہل و عیال اور بچوں کی محبت میں اس قدر ڈوب جاتا ہے کہ اس کے دل میں چپکے چپکے یہ خیال آ جاتا ہے کہ آخرت کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ سب مبنی بر حقیقت نہیں ہے۔ والاشتراء علی المعاصی، اور ایسا انسان دھیرے دھیرے گناہ کرنے پر جری ہو جاتا ہے، ڈھیٹ ہو جاتا ہے۔ شروع میں ڈرتے ڈرتے گناہ کرتا تھا، گناہ کر کے ڈرتا تھا، لیکن پھر دھیرے دھیرے ڈر کی کیفیت گناہ سے پہلے، گناہ کے کرتے وقت اور گناہ کے بعد سب دل سے نکل جاتی ہے۔ وَإِن كَانَ مُعْتَرِفًا بِالنَّظَرِ الْبُرْهَانِي بِمَا يَنبَغِي الْاعْتِرَافُ بِهِ، چاہے وہ یہ سمجھتا رہے کہ میں تو دلیل کی روشنی میں آخرت کو بھی مانتا ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر، چاہے وہ یہ سمجھتا رہے کہ میں تو جزا و سزا کا قائل ہوں اور عقلی طور پر میں مانتا ہوں کہ یہ سب ہوگا، لیکن عقلی طور پر ماننے کے باوجود گناہوں پر جسارت بڑھتی جا رہی ہو تو یہ وقتی گنہگار ہونے کی علامت نہیں ہے، یہ نفاق عملی کی علامت ہے۔ عام طور سے ہمارا خیال یہ ہے کہ منافقین تو اصل میں عہد نبوت میں تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب اسلام طاقتور ہو گیا تو مدینے میں کچھ لوگ یہ سوچ کر کہ بھئی اب اگر اسلام نہیں لائیں گے تو مشکل میں پڑ جائیں گے، اس لیے وہ صرف دھوکہ دینے کی نیت سے اسلام لے آئے تھے، اندر سے وہ مسلمان نہیں تھے، وہ منافقین تھے، اس دور میں منافقین تھے۔ آپ مجھے ایک بات کا جواب دو، جب لفظ منافقین ذہن میں آتا ہے تو آپ بتاؤ میرا اور آپ کا ذہن اس دور کے چند لوگوں کی طرف منتقل ہوتا ہے کہ نہیں؟
عجیب طرح کی غلط فہمی ہے، اللہ جانے کیسے یہ پوری ہم سب کے اندر گھس گئی ہے کہ گویا منافق اس دور میں تھے۔ دل کے کانوں سے سنیے، اللہ مجھے بھی کانپ کر یہ بات سننے اور کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول مفسر ابن جریر طبری نے اور حافظ ابن کثیر نے اپنی سندوں کے ساتھ نقل کیا ہے، اور وہ قول یہ ہے، یہ جو آیت ہے قرآن میں جو میں نے شروع میں پڑھی بھی تھی، آیت کا ایک حصہ ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد مت پھیلاؤ، بگاڑ مت پیدا کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ہم تو اصل میں درست کرنا چاہتے ہیں بگاڑ کو۔ تو اس آیت کی تفسیر میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لم یجی اہل هذه الآیت بعد، یعنی اس آیت میں جن لوگوں کا تذکرہ ہے ابھی وہ ظاہر نہیں ہوئے ہیں، وہ بعد میں آئیں گے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ان صحابہ میں تھے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لمبی زندگی ملی۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ابھی ہمارے زمانے میں وہ لوگ نہیں پیدا ہوئے ہیں جو جن کا تذکرہ اس آیت میں ہے۔ کیا اس کا صاف مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اور آپ انہی لوگوں میں سے ہیں؟ لم یجی اہل هذه الآیت بعد۔ مفسر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تفسیر کو نقل کرنے کے بعد فرمایا ہے، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ سلمان اراد بهذا ان الذين ياتون بهذه الصفه اعظم فسادا من الذين كانوا في زمن النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن جریر فرماتے ہیں کہ جو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابھی یہ لوگ نہیں آئے، اس کا مطلب یہ کہ شاید ان کی مراد یہ تھی کہ آئندہ آنے والے جو منافقین آئیں گے ان کے اندر ان لوگوں سے بھی زیادہ یہ بگاڑ ہوگا جو منافق عہد نبوت میں اور عہد نزول قرآن میں تھے، یعنی امت کا نفاق آگے چل کر بڑھے گا، منافقین کی تعداد بڑھے گی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قول کی جو تشریح مفسر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، اسی طرح کی توضیح عظیم مفسر قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ میں کی ہے۔ انہوں نے فرمایا، فَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِهِ أَنَّ أَهْلَهَا لَيْسَ الَّذِينَ كَانُوا فَقَطْ بَلْ وَسَيَكُونُ مِن بَعْدُ مَنْ حَالُهُ حَالُهُمْ۔ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کا شاید یہ مطلب ہے، فَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِهِ، شاید یہ مطلب ہے کہ اس آیت کا مصداق صرف وہ منافقین نہیں ہیں جو پہلے تھے، بلکہ آگے آنے میں اگلے زمانے میں بھی ایسے منافقین آئیں گے جن کا وہی حال ہوگا جو حال اس دور کے منافقین کا تھا۔ سیدنا الامام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ فرمایا کرتے تھے، یقولون ان لا نفاق اليوم قال یا اخی لو هلك المنافقون لاستوحشتم في الطريق۔ حضرت حسن بصری فرمایا کرتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں اب تو منافقین کا دور ختم ہو گیا، منافقین تو عہد نبوت میں تھے، اب منافقین نہیں۔ حضرت حسن بصری فرمایا کرتے تھے، میرے بھائی اگر منافقین ہلاک ہو جائیں تو تم کو راستے میں چلنے والا کوئی فرد نظر نہ آئے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ حضرت حسن بصری کے زمانے میں اگر منافقین نہ ہوں، فرمایا کرتے تھے سڑک خالی ہو جائے گی، راستے خالی ہو جائیں گے۔ اے میرے نفس اور اے میرے پیارے ساتھیوں، یہ مجھے بتاؤ
آج کا زمانہ حسن بصری کے زمانے کے مقابلے میں بہتر ہوا ہے کہ بگڑا ہے؟ اگر اس دور میں منافقین کا یہ تناسب تھا تو آج کے دور میں منافقین کا تناسب کیا ہوگا؟ کیا حالت ہے ہماری؟ ہم ہیں کون؟ ہم ابھی تک اپنی اصل بیماری کو نہیں سمجھے، ابھی تک ہم اپنی اصل مرض کو نہیں سمجھ پائے۔ ہم 2-4 گناہوں کو محسوس کرتے ہیں، لیکن ان گناہوں کی اصل جڑ کہاں ہے؟ اس جڑ تک جب تک ہم نہیں پہنچیں گے ہماری اصلاح نہیں ہو پائے گی۔ ہم اپنی دعاؤں میں بھی اللہ سے فلاں دعا سے حفاظت تو مانگتے ہیں، لیکن ہم اپنی دعاؤں میں اللہ سے بے چین ہو کر نفاق سے چھٹکارے کی دعا نہیں کرتے۔ صلاۃ والسلام ہو رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ فرمایا آیت المنافق ثلاث، آیت المنافق ثلاث، اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان۔ رواہ احمد۔ مسند احمد کی صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی پہچانیں 3 ہیں، 3 علامتیں۔ ایک تو یہ کہ وہ جھوٹ بولے گا۔ اللہ اکبر! آپ، میں اور آپ سب سوچئے، کیا جھوٹ سے 100% ہم لوگ پاک ہیں؟ کیا حالت ہے ہماری؟ ہم کسی سے خوش ہوتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، بلا کسی منفعت کے جھوٹ بولتے ہیں، عادت کی وجہ سے جھوٹ بولتے ہیں۔ فرمائیے یہ منافق کی علامت، غلط بات کہنا، خلاف واقعہ بات کہنا، بغیر تحقیق کے بات کہنا، جو بات سنی اس کو دوسروں تک نقل کر دینا، یہ سب جھوٹ کی قسمیں ہیں۔ کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع۔ رواہ البخاری۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات ہی کافی ہے کہ وہ جو کچھ بھی سنے وہ پوری بات دوسروں تک نقل کرے، اگرچہ وہ اس میں جھوٹ نہ بھی ملائے، بات کو سن کر آگے پھیلانے کی عادت اس بات کی دلیل ہے کہ یہ انسان جھوٹا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 باتیں جس میں ہوں گی وہ خالص منافق ہے، مکمل منافق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور ومن کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق، اور اگر ان 4 میں سے کوئی ایک بات بھی کسی کے اندر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نفاق کی ایک بات اس کے اندر موجود ہے، اور اگر 2 باتیں ہیں تو نفاق کی 2 باتیں ہیں، اور اگر 3 چیزیں ہیں 4 میں سے تو نفاق کی 3 چیزیں ہیں، اور اگر 4 ہیں تو کانا منافقا خالصا، وہ پورا کا پورا منافق ہے۔ حتی یدعها، جب تک کہ انسان ان 4 چیزوں کو بالکل چھوڑ نہ دے تب تک وہ نفاق سے نہیں نکل پائے گا۔ یہ عجیب چاہتا ہے کہ آج میری بھی سمجھ میں آئے اور آپ کی بھی، کہ اصلاح کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے اصلاح؟ ہم اپنی اصلاح کے لیے آئے ہیں، ہم اپنی اصلاح کے لیے آئے ہیں، اس کا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی اگر ہمارے اندر ان 4 میں سے کوئی ایک چیز بھی موجود ہے، یا 2 یا 3 یا 4 موجود ہیں، تو اب ہم کو جم کر محنت کرنی ہے رمضان کے مہینے میں، اور دعا مانگنی ہے کہ ہمارے اندر سے یہ چیزیں نکلیں۔ یہ مطلب اصلاح۔ یہ چیزیں اگر باقی ہیں اور ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں، دعا میں آمین بھی کہہ رہے ہیں، تو ہماری اصلاح گویا نہیں ہو پائی۔ نشانہ لگا کر ہم کو اپنے اندر سے ان بیماریوں کو نکالنے کی کوشش کرنی ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟
اذا اؤتمن خان. علماء نے اس کے دو مطلب بیان کیے. اگر کوئی امانت کسی کے پاس رکھوائی جائے تو وہ اس امانت میں خیانت کرے, وہ امانت پوری واپس نہ کرے, ٹال مٹول کرے, دیر کرے, کم واپس کرے, نقصان پہنچا کر واپس کرے. اور ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی ذمہ داری دی جائے تو وہ اس ذمہ داری کو ٹھیک سے ادا نہ کرے. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. قرآن مجید میں امانت کا جو لفظ بولا گیا ہے وہ صرف امانت کے اس مفہوم میں نہیں بولا گیا جس امانت کے مفہوم میں ہم اردو میں امانت بولتے ہیں. امانت داری, امانت کا واپس کرنا. قرآن مجید میں امانت کا لفظ ذمہ داری کو بھی کے مفہوم میں بھی بولا گیا ہے. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا. تو اگر کسی کو کوئی ذمہ داری دی جائے, کسی کو مدرس بنایا جائے, کسی کو نگراں بنایا جائے, کسی کو باورچی بنایا جائے, کسی کو خادم بنایا جائے, کسی کو ذمہ دار بنایا جائے, کسی کو کوئی کام بھی سپرد کیا جائے, اگر وہ اس کام کو ٹھیک سے انجام نہیں دیتا تو یہ نفاق کی پہلی علامت ہے. دو مفہوم ہیں, دونوں کو یاد رکھیے گا. امانت میں خیانت کرنا اور ذمہ داری ادا نہ کرنا. فرمایا یہ منافق ہونے کی پہلی نشانی ہے. نمبر 2, وَإِذَا حَدَّثَ كَذِبَ. اور جب بھی بات کرے تو اس کی بات میں جھوٹ کی ملاوٹ ہو. بات میں جھوٹ کی ملاوٹ کا ہونا یہ منافق کی دوسری پہچان ہے, نفاق کی ایک خصلت ہے. وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ. اور جب بھی وہ کسی سے کوئی عہد کرے, کوئی وعدہ کرے, کوئی معاہدہ کرے تو پھر وہ وعدہ پورا نہ کرے, وعدہ خلافی کرے, دھوکہ دے. یہ بھی نفاق کی یہ وقتی گناہ نہیں ہے, یہ صرف جزوی گناہ نہیں ہے, یہ گویا اندر کے بگاڑ کی علامت ہیں, دلوں کی بیماری کی علامت ہیں, یہ نفاق کی علامت ہیں. اور چوتھی چیز فرمائی وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. اور جب اس کو کسی سے اختلاف ہو, کسی سے جھگڑا ہو تو وہ جھگڑے میں بیہودہ باتیں کرنے لگے, حد سے آگے بڑھنے لگے, فحش کلامی کرنے لگے, بدگوئی کرنے لگے, جھگڑنے لگے. 4 چیزیں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ یہ 4 چیزیں نفاق کی علامت ہیں. اللہ کے رسول سب بیان کر کے گئے ہیں. میں اگر اپنی اصلاح کرنا سنجیدگی سے چاہتا ہوں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اپنی آئینہ دکھا کر گئے, بتا کر گئے کہ تم میرے ان باتوں کی روشنی میں اپنے اندرون کا جائزہ لو, خود دیکھو کہ تمہارے اندر کیا کمزوری ہے. ہمارے اس دور میں اس بیماری کی مسلم معاشرے اور میری اور آپ کی اور عام مسلمانوں کی اس بیماری کی زبردست تشخیص کرنے والا مصلح اور ساری زندگی اسی پر ہیمر کرنے والا, اسی پر نشانہ لگانے والا, اسی کو موضوع گفتگو بنانے والا اور اسی کو اپنی اصلاحی کوشش کا نشانہ بنانے والا مصلح بڑے بڑوں کی گواہی ہے حضرت مولانا شاہ وفی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. میں نے اس سے پہلے بھی یہاں اپنے عزیز طلبہ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ جب حضرت شاہ وفی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی اور ان کے انتقال کے بعد عالم اسلام کے عظیم عالم میرے مربی محسن حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ جب الہ آباد گئے تعزیت کے لیے, حضرت شاہ وفی اللہ صاحب کا انتقال تو سمندر میں ہوا تھا اور دنیا میں ان کی کہیں پر قبر نہیں بنی, ان کے لاش اور جنازے کو پانی میں ڈالا گیا, سمندر میں ڈالا گیا. حج کے سفر کے لیے جا رہے تھے اور راستے میں انتقال ہوا.
ان کا جو خانقاہ تھی، ان کی جو جگہ تھی جہاں سے ان کا فیض پھیل رہا تھا، وہ الہ آباد کی ایک جگہ تھی. حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ وہاں گئے اور وہاں لوگوں نے بہت اصرار کیا کہ حضرت تو ہم سب کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، تعزیت کے طور پر کچھ بات فرما دیجئے، ہمارے دلوں کو تسلی ہو. تو اس وقت حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے عجیب انداز سے یہ بات کہی تھی کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ مجھے اللہ نے ایک موقع دیا ہے پورے اسلامی تاریخ کے بزرگوں کی تاریخ کے پڑھنے کا، ان کی اصلاحی کوششوں کی تاریخ کے پڑھنے کا. ہر صدی کے اندر جو بڑے بڑے مصلحین آئے، انہوں نے خاص طور پر کس پہلو پر زور دیا اور کس پہلو سے انہوں نے امت کی اصلاح اور دین کی خدمت کی، اس پر کچھ غور کرنے کا اور صدیوں کی تاریخ کا کچھ نچوڑ پیش کرنے کا اللہ نے مجھ کو موقع دیا ہے. اور اس حوالے کو دے کے انہوں نے فرمایا کہ میں تاریخ اسلام میں دو مصلحین کو دیکھتا ہوں کہ مجھے بہت زیادہ مشابہت ان دونوں کے درمیان نظر آتی ہے. ایک تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو ان کی پوری زندگی میں ایسا نظر آتا ہے کہ وہ اپنے معاشرے میں پھیلنے والے نفاق سے بے چین ہیں اور ان کی ہر گفتگو گھوم پھر کر نفاق کے موضوع پر ہوتی ہے. ٹھیک یہی رنگ مجھ کو نظر آتا ہے حضرت شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک یہی رنگ نظر آتا ہے حضرت شاہ وصی اللہ صاحب پر. اللہ تعالیٰ نے یہ بات منکشف کر دی تھی کہ اس دور کا اصل مرض نفاق ہے، ہم اندر سے کچھ اور ہیں اور باہر سے کچھ اور. اصل مرض یہ ہے، اس لیے وہ سارا زور اس پر دیا کرتے تھے. اور اس کے بعد جو کچھ انہوں نے فرمایا وہ ایک لمبی تقریر ہے. مجھے اس تمہید کے بعد حضرت شاہ وصی اللہ صاحب کا ایک جملہ آپ کو سنانا. حضرت شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سمجھانے کے لیے آپ خود بھی اپنے ماحول میں غور کر لیجئے. یہ جملہ کس کا ہے؟ حضرت شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. میں من عن بعینہ وہی جملہ آپ کو سنا رہا ہوں. آپ خود بھی اپنے ماحول میں غور کر لیجئے کہ آپ کا تعلق جن لوگوں سے ہوگا ان میں سے بعض تو آپ کے مخلص دوست ہوں گے، واقعی مخلص دوست ہوں گے، اور بعض آپ کے کھلا مخالف ہوں گے، اور بعض ایسے بھی ہوں گے کہ ظاہر میں تو آپ کے دوست ہوں گے مگر باطناً آپ کے دشمن. سمجھانے کے لیے انہوں نے کتنی آسان کر دیا کہ آپ خود دیکھ لو. آپ کے تعلق والوں میں 3 طرح کے لوگ ہیں، ویسے ہی اسلام کے تعلق والوں میں بھی 3 طرح کے لوگ، ویسے ہی ایمان کی طرف اپنے کو منسوب کرنے والوں میں بھی 3 طرح کے لوگ ہیں. ایک طرف تو ایمان، اصلی ایمان والے، ایک طرف ایمان اور ایمان والوں کے کھلے ہوئے دشمن، اور ایک طرف وہ جو اوپر سے کچھ ہیں اور اندر سے کچھ ہیں. ظاہر میں تو ایمان والے ہیں، اندر سے کچھ اور ہے. آگے فرمایا حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آج انہی منافقین کے ہر جگہ موجود ہونے کی وجہ سے دنیا میں خرابی ہے. آج انہی منافقین کے ہر جگہ موجود ہونے کی وجہ سے دنیا میں خرابی ہے، اور اس کی اصلاح کی صرف یہی صورت ہے کہ ہر مجمع میں مخلص اور غیر مخلص میں امتیاز کیا جائے. اس کی اصلاح کی صرف یہی صورت ہے کہ ہر مجمع میں مخلص اور غیر مخلص میں امتیاز کیا جائے. اب تیسری بات عرض ہے، غور سے سنیے، دل کے کانوں سے سنیے. اور جیسے کہ میں نے کہا تھا، کسی اور کی طرف اپنے ذہن کو مت جانے دیجیے، ہرگز مت جانے دیجیے، ہرگز مت جانے دیجیے. جب کوئی ڈاکٹر کسی مریض کو بتاتا ہے کہ آپ کو فلاں بیماری ہے، تو وہ مریض اس وقت دوسروں کے بارے میں نہیں سوچتا، وہ اس وقت صرف اپنے بارے میں سوچتا. ہم کیسے مریض ہیں کہ جب ہمیں بتایا جانے لگتا ہے کہ ہمیں فلاں بیماری ہے تو فوراً ہم دوسروں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں. ایک بات اب اور غور سے سنیے، ایک ہی دل میں ایمان اور نفاق دونوں جمع ہو سکتے ہیں.
پھر سناؤں، پھر دوہراؤں، ایک ہی دل میں ایمان اور نفاق دونوں جمع ہو سکتے ہیں۔ اب ذرا اس کی تفصیل سنیے اور پھر اس آئینے میں میں بھی اپنی صورت دیکھوں، آپ بھی اپنی صورت۔ ایک حدیث ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عجیب و غریب ارشاد ہے۔ آپ نے فرمایا القلوب اربعۃ، القلوب اربعۃ، دل چار طریقے کے ہوتے ہیں۔ دنیا میں دلوں کی حقیقت کا کھولنے والا اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے؟ یہ جو علم ہے یہ دنیا میں مکمل کر دیا اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا دل چار طرح کے ہوتے ہیں۔ میں بھی دیکھ لوں اور آپ بھی دیکھ لیں کہ ان چار طریقے میں سے کون سے طریقے میں میرا دل ہے۔ پانچواں کوئی دل نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کے رسول نے صاف فرمایا۔ دل چار طریقے کے ہو سکتے ہیں۔ قلب اجرد فیہ مثل السراج یظہر، فرمایا ایک تو ہے قلب اجرد، چٹکیل صاف ستھرا، جس میں کوئی جھاڑ جھنکار نہیں، اور اس میں ایک چراغ ہے جو چمک رہا ہے۔ فیہ سراج، اس میں ایک چراغ ہے جو چمک رہا ہے۔ دوسرا قلب کیا ہے آپ نے فرمایا، اور دوسرا قلب وقلب اغلف مربوط علی غلافہ، اور دوسرا دل وہ ہے جس کے اوپر ایک غلاف پڑا ہوا ہے اور وہ اس غلاف میں لپٹا ہوا ہے۔ اور تیسرا قلب فرمایا آپ نے، اور فرمایا تیسرا قلب منکوس ہے، فرمایا وقلب منکوس، اور تیسرا قلب منکوس ہے، اور چوتھا قلب قلب مصفح ہے، قلب مصفح ہے۔ قلب اجرد، قلب اغلف، قلب منکوس اور قلب مصفح، چار قسمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کی بتائی ہیں۔ پھر آپ نے خود تشریح فرمائی وَأَمَّا الْقَلْبُ الْأَجْرَدُ فَقَلْبُ الْمُؤْمِنِ سِرَاجُهُ فِيهِ نور، اور فرمایا سِرَاجُهُ فِيهِ نُورُهُ، فرمایا قلب اجرد جو ہے یہ ایک مومن کا قلب ہے جس کے اندر ایک چراغ جلتا رہتا ہے، جس سے دل ہر وقت منور رہتا ہے، دل ہر وقت روشن رہتا ہے۔ آپ اپنے دل کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں مجھے ابھی ایسا دل نصیب نہیں، یہ دل میرے پاس نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ اللہ کی گواہ، شاید آپ میں سے کسی کو ترس آ جائے، میرے بچے بھی سن رہے ہیں، میرے گھر والے بھی سن رہے ہیں، شاید وہی دعا کر دیں کہ اللہ مجھے مرنے سے پہلے وہ دل دے دے۔ فرمایا قلب اجرد قلب المؤمن سراجہ فیہ نورہ، پہلے فرمایا قلب اجرد جس میں کوئی جھاڑ جھنکار نہیں، کوئی گندگی نہیں، کوئی کانٹا نہیں، بالکل نہیں، اس میں ایک چراغ ہے جو جل رہا ہے اور اس کی وجہ سے چمک ہی چمک ہے۔ ایسے ایک آدھ دل والے کو دیکھا ضرور ہے لیکن ایسا دل نصیب نہیں ہے۔ اور فرمایا وَأَمَّا الْقَلْبُ الْأَغْلَفُ فَقَلْبُ الْكَافِرِ، اور وہ دل جو غلاف میں لپٹا ہوا ہے، کچھ بالکل اندر سے پیک ہے، جس دل میں کچھ جاتا ہی نہیں، وہ دل ہے کافر کا دل۔ ہم اور آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، انشاءاللہ قلب اغلف تو ہمارے پاس نہیں ہے، کافر کا دل تو ہمارے پاس نہیں۔ اللہ اتنے تو مہربانی آپ نے فرمائی کہ اللہ آپ نے ہم کو اس دل سے بچا لیا، ہم اس دل سے تو بچ گئے، قلب اغلب تو ہمارے پاس انشاءاللہ نہیں ہے۔ اب تیسرے کو ذرا دل تھام کر سننا، فرمایا وَأَمَّا الْقَلْبُ الْمَنْكُوسُ فَقَلْبُ الْمُنَافِقِ، اور جو قلب منکوس ہے یہ منافق کا دل ہے، یہ منافق کا دل ہے، منکوس کا دل۔ ہم میں سے ہر ایک فیصلہ کر سکتا ہے میرا دل منکوس ہے کہ نہیں ہے، میرا دل، میرے سینے میں جو دل ہے وہ منکوس دل میں آتا ہے کہ نہیں آتا۔ اور اس کی بھی آپ نے ایک تشریح فرمائی، عرفہ ثم انکرا، عرفہ ثم انکرا، یہ شخص پہچان تک پہنچ گیا تھا، معرفت تک پہنچ گیا تھا، اس نے حق کو جان لیا تھا، اس کے بعد اس نے اپنی بدبختی سے اس حق کو جھٹلا دیا، اس حق کی ناقدری کی۔ یہ قلب منکوس ہے، یہ قلب منکوس ہے، یہ قلب منکوس ہے۔ یہ کسی پیر و مرشد کا
کا بیان نہیں ہے، یہ صادق و مصدوق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہے۔ ہم سب سمجھ سکتے ہیں میرے سینے میں کون سا دل ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے چوتھا دل ارشاد فرمایا، وَأَمَّا الْقَلْبُ الْمُصَفَّحُ فَقَلْبٌ فِيهِ ایمان ونفاق۔ اور قلب مصفح وہ ہے جس دل میں ایمان بھی ہے اور نفاق بھی ہے، دونوں چیزیں ساتھ چل رہی ہیں، دونوں چیزیں ساتھ چل رہی ہیں، ایمان بھی ہے اور نفاق بھی ہے، ایمان بھی ہے اور نفاق بھی ہے۔ اب غور کریں ذرا کیا حال ہے اس دل کا۔ فَمَثَلُ الْإِيمَانِ فِيهِ كَمَثَلِ الْبَقْلَةِ يَمُدُّهَا الماء الطيب ويمدها الماء الطيب ومثل النفاق كمثل القرحة يمدها القيح والدم فأي المدتين غلبت على الأخرى غلبت عليه۔ فرمایا قلب مصفح وہ قلب ہے جس میں ایمان بھی ہو اور نفاق بھی ہو۔ اب آپ نے خود اس کی وضاحت فرمائی، جزا خیر دے اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ انہوں نے اپنی بات کی خود وضاحت کر دی۔ فرمایا اس کے اندر ایمان کی مثال تو اس سبزی کی سی ہے جسے اچھے پانی سے قوت پہنچتی ہے۔ کوئی سبزی کا پودا ہے، کوئی پیڑ ہے کسی سبزی کا، کوئی سبزہ ہے، اب پانی مل گیا تو سبزہ ہرا بھرا ہو گیا، اس کے اندر ذرا جان آ گئی۔ اور اس کے اندر نفاق کی مثال ایک پھوڑے کی سی ہے جو خون اور پیپ کے پیدا ہونے سے اور بڑھتا جا رہا ہے، وہ پھوڑا بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ دل جو ہے اس کو اگر پانی زیادہ ملے گا، نیک مجلسوں میں یہ دل اپنے کو زیادہ بٹھائے گا، علم اور عمل کا پانی اس کو زیادہ ملے گا، اچھی نمازیں پڑھے گا، اچھی روزے رکھے گا، یہ جو کچھ اعمال صالحہ کرے گا تو اس کا ایمان اور طاقتور ہوگا۔ اور اگر اس نے یہ چیز کم دی اپنے ایمان کو اور خون اور پیپ جیسے اعمال، غیبتیں، جھوٹ، بد نظریاں، شکوے شکایتیں، ناشکریاں، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، دماغ کے گناہ، آنکھوں کے گناہ، کان کے گناہ، زبان کے گناہ، شرمگاہ کے گناہ، شہوت کے گناہ، بخل، حسد، کبر، کینہ، یہ سب اگر گیا تو یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے پھوڑا اندر ہے اور یہ خون اور پیپ جا رہا ہے۔ جب خون اور پیپ جائے گا تو پھوڑا اور بڑا ہوتا چلا جائے گا یہاں تک کہ کینسر بن جائے گا۔ آپ نے فرمایا ایک دل ایسا بھی ہو سکتا ہے جس میں ایمان بھی ہو اور نفاق بھی ہو۔ دونوں مادوں میں سے جو مادہ دوسرے مادے سے بڑھ جائے گا، اگر ایمان بڑھ گیا تو اس کا رنگ اس کے اوپر غالب آ جائے گا، اور اگر نفاق بڑھ گیا تو نفاق کا رنگ اس کے اوپر غالب ہو جائے گا۔ اس کی تشریح میں مجھے کچھ بھی کہنے کی ہمت نہیں، میرا مقام نہیں، میری زبان نہیں، میری حیثیت نہیں، میری اوقات نہیں۔ حضرت شاہ وصفی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح میں جو فرمایا تھا میں بلفظی ہی ان الفاظ کو نقل کر رہا ہوں۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا تھا اس حدیث کو دیکھنے اور مسلمانوں کے حالات کو اس پر منطبق کرنے سے اس امر میں ذرا بھی خفا نہیں رہتا، یعنی شک نہیں رہتا کہ آج اکثر و بیشتر بلکہ قریب قریب کل ہی مسلمان اس چوتھی قسم کا مصداق ہیں۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ صاحب نظر کہہ رہا ہے جس کا جی چاہے اعتبار کر لے، جس کا جی چاہے اس نظر والے کو جھٹلا کر اپنی قبر کھود لے۔ ایک صاحب دل عجیب بات فرما رہے ہیں، اکثر و بیشتر، اور پھر اکثر و بیشتر کہنے کے بعد تشفی نہیں ہوئی ان کو، بلکہ فرمایا قریب قریب کل ہی مسلمان اس چوتھی قسم کا مصداق ہیں۔ یہ جو مجلس یہاں پر سجی ہوئی ہے، ہم لوگ سب بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کرے اس میں سے ایک ایک انسان سجدے میں گر کر اللہ کے سامنے اعتراف کرے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا تھا وہ کسی اور کے بارے میں سچا ہو یا نہ ہو، میرے متعلق سچا ہے، میرے متعلق سچا ہے، میرے متعلق سچا ہے۔ ایمان اور نفاق دونوں چیزیں ہیں، ذرا دیر ایمان کی محفل میں بیٹھ جاتے ہیں تو کچھ اثر ہونے لگتا ہے، اور پھر اس کے بعد نفاق والی عادتیں ہمارے اوپر چھا جاتی ہیں۔ اور سنیے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آگے فرمایا، حدیث میں یہ تصریح دیکھ کر، حدیث میں یہ تصریح دیکھ کر میں اپنے خیال میں
اور بھی پختہ ہو گیا ہوں اور اب علی وجہ البصیرت کہتا ہوں کہ آج قوم کا مرض یہی نفاق ہے. آج قوم کا مرض یہی نفاق ہے. اور آگے اس کے بعد حضرت شاہ صاحب نے فرمایا, میں نے پھر عرض کیا ہے یہ مضمون میرے بیان کرنے کے لائق نہیں ہے, حضرت شاہ صاحب کے الفاظ نقل کر رہا ہوں. آج جو لوگ, آگے فرمایا, آج جو لوگ نیک کہلاتے ہیں ان کے افعال کا اگر جائزہ لیا جائے تو معلوم ہو کہ کتنے ہیں جو عملی طور پر منافق ہیں. سبحان اللہ. شاہ صاحب کیا فرما رہے ہیں آپ یہ بات کھلاڑیوں کے بارے میں نہیں کہہ رہے, آپ یہ بات فلمی اداکاروں کے بارے میں نہیں کہہ رہے, آپ یہ بات ناچنے گانے والوں کے بارے میں نہیں کہہ رہے, آپ یہ بات میوزک سننے والوں کے بارے میں نہیں کہہ رہے, آپ یہ بات ٹی وی پر ناچنے گانے والے اور ٹی وی دیکھنے کے والوں میں نہیں کہہ رہے, آپ یہ بات لڑکے اور لڑکیوں سے معاشقہ کرنے والے لوگوں کے بارے میں نہیں کہہ رہے, آپ یہ بات زنا کرنے والوں کے بارے میں نہیں کہہ رہے, آپ یہ بات شراب پینے والوں کے بارے میں نہیں کہہ رہے, آپ یہ بات سود کھانے والوں کے بارے میں نہیں کہہ رہے. فرما رہے ہیں آج جو لوگ نیک کہلاتے ہیں ان کے افعال کا اگر جائزہ لیا جائے تو معلوم ہو کہ کتنے ہیں جو عملی طور پر منافق. کیا ہو گیا ہے میرے بھائی, جس کو دیکھو بڑا اچھا لگتا ہے دیکھنے میں, بہت اچھا کرتا پاجامہ, بہت اچھی ٹوپی, بڑی پیاری داڑھی, نماز کا نشان, اور ذرا سا قریب سے برتو تو معلوم ہوتا ہے کہ الامان الحفیظ, اس کے اندر تو دشمنی بھری ہے, عداوت بھری ہے, خود غرضی بھری ہے, مکاری بھری ہے, دھوکہ بھرا ہے, جھوٹ بھرا ہے. پوری دنیا میں اس وقت دیندار مجمع معاملات کے اعتبار سے سب سے زیادہ بدنام مجمع ہے. تجربے کار لوگ کہتے ہیں کہ خبردار, داڑھی کرتا پاجامہ دیکھ کر کسی پر بھروسہ مت کرنا, یہی طبقہ سب سے بڑا دھوکے باز ہے. کیا ہو رہا ہے؟ ہمارا جو طبقہ ہے, جماعتوں میں نکلنے والا, مدرسوں میں پڑھنے پڑھانے والا, خانقاہوں میں آنے جانے والا, میں سب کے بارے میں یاد کر رہا ہوں. اور میں کیا کہہ رہا ہوں, شاہ صاحب نے کیا فرمایا, آج جو لوگ نیک کہلاتے ہیں, کون لوگ نیک کہلاتے ہیں؟ کالجوں والے کہ مدرسے والے؟ کون لوگ نیک کہلاتے ہیں؟ فلموں والے یا خانقاہوں والے؟ کون لوگ نیک کہلاتے ہیں؟ اور حالت یہ ہے آج جو لوگ نیک کہلاتے ہیں ان کے افعال کا اگر جائزہ لیا جائے تو معلوم ہو کہ کتنے ہیں جو عملی طور پر منافق ہیں. مگر عجیب بات ہے کہ اگر کوئی طبیب ظاہری, یہ سب شاہ صاحب جی کی عبارت ہے, مگر عجیب بات ہے کہ اگر کوئی طبیب ظاہری یعنی ڈاکٹر حکیم کسی شخص کے مرض جسمانی کی تشخیص کر دے تو وہ لائق سخت تشکر و امتنان ہو. یعنی کوئی ڈاکٹر, کوئی حکیم اگر کسی کو دیکھ کر جائزہ لے کے بتا دے کہ بھئی آپ کو تو ٹی بی کی بیماری ہے, آپ کو تو لمبا علاج کرنا پڑے گا, تو ایسے ڈاکٹر اور حکیم کا تو مریض شکریہ ادا کرتا ہے, مریض کے گھر والے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ڈائگنوسس بنائی, تشخیص کی, اللہ آپ کو جزائے, آپ علاج تو کریں, ہم لوگ انشاءاللہ علاج بھی کرائیں گے, پرہیز بھی کرائیں گے, سب کرائیں. فرمایا عجیب بات ہے اگر کوئی طبیب ظاہری کسی شخص کے مرض جسمانی کی تشخیص کر دے تو وہ لائق سخت تشکر و امتنان ہو اور مخلوق اس کو اپنا محسن سمجھے. لیکن اگر کوئی طبیب باطن کسی کے روحانی مرض پر جو مہلک بھی ہے اس کو مطلع کرے, بتائے اس کو کہ بھئی تمہارے اندر یہ بیماری ہے, تمہارے اندر تکبر کی بیماری ہے, تمہارے اندر حسد کی بیماری ہے, تمہارے اندر کبر کی بیماری ہے, اگر اس کو مطلع کرے تو اس کو بد اخلاق اور نہ جانے کیا کیا کہا جاتا ہے. آخر کیا یہ صریح ظلم نہیں ہے؟ اب تو بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اولادیں اپنے باپ کی بات پر اعتبار نہیں کرتی. اگر باپ اپنی اولاد سے کہتا ہے, اپنے بیٹے سے کہتا ہے, اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ بیٹی تمہارے اندر تکبر ہے, بیٹے اب علاج کر لو, تو وہ بیٹا نہیں مانتا, وہ بیٹی نہیں مانتی, وہ کہتا ہے یہ غلط ہے, میں جانتا ہوں میرے اندر تکبر برا لگتا ہے,
برا مانتے ہیں لوگ. شاگرد استاد کی بات کا برا مانتا ہے, مرید شیخ کی بات کا برا مانتا ہے, اولادیں اپنے ماں باپ کی بات کا برا مانتی ہیں. اسی کا شکوہ کر رہے ہیں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اور آخر میں کہتے ہیں جس مریض کا اس درجے حال ابتر ہو چکا ہو کہ وہ محسن کو بھی اپنا دشمن سمجھتا ہو اور زبان حال سے یہ کہتا ہو ناصحا مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے, ناصحا مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے, میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے, میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے. ظاہر ہے, یہ شاہ صاحبی کا جملہ ہے, ظاہر ہے کہ اس کے شفایاب ہونے کی کوئی صورت نہیں, ظاہر ہے کہ اس کے شفایاب ہونے کی کوئی صورت نہیں. بس یہ عاجز استقبال رمضان کے موقع پر ہونے والی اس مجلس میں یہ عاجز اللہ کو گواہ بنا کر اپنے نفس سے بھی کہنے کی کوشش کر رہا ہے, آپ سب سے بھی کہنے کی کوشش کر رہا ہے, اس ماہ مبارک میں مرض نفاق سے چھٹکارا پانے کا ارادہ کر لیجئے, کمر کس لیجئے, سر پٹک پٹک کر اللہ تعالیٰ سے مانگیے, تڑپ تڑپ کر اللہ سے مانگیے. آج کی مجلس میں ایک اللہ والے کی برکت سے یہ بات کھل کر سامنے آئی کہ ہمارا اصل مرض کیا, ہمارا دل یا قلب منکوس ہے یا قلب مصفح. آج تو دل کی تشخیص ہو گئی, ہمارا دل قلب اجرد نہیں ہے, ہمارا دل وہ دل نہیں ہے جس میں چراغ جل رہا ہو, جو دل روشن ہو وہ دل نہیں ہے. ہمارا دل الحمدللہ کہ کافر کا دل بھی نہیں ہے, ورنہ ہم اور آپ یہاں نہ بیٹھے ہوتے, ہم اور آپ کی آنکھوں میں آنسو نہ ہوتے, ہماری طبیعتوں میں شرمندگی نہ ہوتی. اللہ ہمارا قلب الحمدللہ اغلف تو نہیں ہے, لیکن دوستو یا منکوس ہے اور یا مصفح ہے. کیوں بھائی, مان گئے کہ نہیں مان گئے؟ بولو مانے دل سے کہ نہیں مانے؟ ہمارا دل آج تشخیص ہے. اور یہ کس کی تشخیص ہے؟ کس نے بتایا ہے میرے دل کا یہ حال؟ آپ بتاؤ کس نے بتایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ان پر شک کریں گے ہم؟ ان کی بات پر شک کر کے کیا ایمان سے بھی جائیں گے؟ ہم اپنا دل دیکھ لیں کیسا دل ہے. اس رمضان کا پروگرام آج اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دلا دیا. اس رمضان کا نشانہ, اس رمضان کا ہدف, اس رمضان کی تمناؤں کا اصل مرکز, اس رمضان کی دعاؤں کا اصل موضوع, اصل بات یہ پکڑ لیجئے خدا کے بندو. آج اب یہ طے کر لیجئے کہ اللہ اس رمضان کے جانے سے پہلے میرے قلب کو قلب اجرت بنا دیجئے گا. پھر کہاں موقع ملے گا؟ اللہ اس رمضان کے جانے سے پہلے میرے دل کے جھار جھنکار کو صاف کر دیجئے. گندا دل لے کر آیا ہوں اللہ, سڑا ہوا دل لے کر آیا ہوں, بدبودار دل لے کر آیا ہوں, ایمان اور نفاق دونوں والا دل لے کر آیا ہوں, یا قلب مصفح لے کر آیا ہوں یا قلب منکوس لے کر آیا ہوں. اللہ میرے قلب کو قلب اجرت بنا دیجئے, اللہ میرے قلب کو قلب اجرت بنا دیجئے. چند عملی باتیں عرض کرنی ہیں تاکہ ہم سب کے لیے آسان ہو جائے. دیکھیں رمضان مبارک میں سب سے پہلے تو ایک بات یہ ہے کہ کثرت سے توبہ کیجیے. رمضان کا چاند نکلتے ہی, ابھی مغرب ہوتے ہی بل لپٹ جائیے اللہ سے کہ اللہ یہ مہینہ جانے نہ پائے, مجھے معاف کر دیجئے, میرے دل کو بدل دیجئے. اب میں سمجھا کہ میں منافق ہوں. اب تک میں سمجھتا تھا کہ خالی بد نظری کا گناہ ہو جاتا ہے, کچھ یہ ہو جاتا ہے, کچھ وہ ہو جاتا ہے. آج پتا چلا کہ میں منافق ہوں. میرا دل میں مرض ہے, میرا دل خراب ہے, میرے دل میں بیماری ہے. اللہ آپ کو آپ کے نبی کا واسطہ, آپ کے نبی نے جو 4 دل بیان کیے ہیں ان کی مبارک زبان سے نکلا ہوا پہلا دل مجھے کب ملے گا؟ قلب اجرت کب ملے گا؟
تہجد میں مانگیے، سحری میں مانگیے، افطار میں مانگیے، سحر کے وقت میں، تہجد کے وقت میں، رمضان میں خاص طور پر اللہ اتر کر آتے ہیں نیچے اور پوچھتے ہیں مانگو، کیا مانگتے ہو، بولو، میں تم کو دینا چاہتا ہوں۔ اس وقت اللہ سے کہیے اللہ میں قلب اجرت چاہتا ہوں، میں قلب اجرت چاہتا ہوں، میرا دل بدل دیجئے، مجھے نفاق سے چھٹکارا دے دیجئے، میں سچے دل سے مان رہا ہوں، اور کوئی منافق ہو نہ ہو، میں سجاد منافق ہوں، اللہ مجھے نفاق سے چھٹکارا دے دیجئے، اللہ مجھے نفاق سے چھٹکارا دے دیجئے۔ ہر ایک اپنے بارے میں مانگے، بھول جاؤ دوسروں، بھول جاؤ، میری قبر میں کوئی اور نہیں جائے گا اور میں کسی اور کی قبر میں نہیں جاؤں گا، مجھ سے میرے بارے میں سوال جواب ہوگا، کسی کے بارے میں سوال جواب نہیں ہوگا۔ اپنا نفاق، اپنا نفاق ہمارا اصل مرض یہ ہے، اس مرض کی وجہ سے سینکڑوں گناہ ہیں جو ہم سے چھوٹتے ہی نہیں، کیسے چھوٹیں گے؟ خون اور پیپ جا رہا ہے اندر کے، اس کو تو پھوڑا ہی تو بنے گا، اللہ کے رسول ہی تو بتایا ہے، یہ پھوڑا بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ پہلے تو ہم کچھ رو بھی لیتے تھے، اب تو ایسا لگتا ہے کہ بیان سب ڈھونگ ہے۔ عجیب دل کی حالت ہوتی جا رہی ہے، عجیب کیفیت ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے ہم اپنے ساتھ بدگمانی کرتے تھے، اب اپنے سوا ہر ایک کے ساتھ بدگمانی کرتے ہیں۔ ایک ایک منٹ کی رمضان میں حفاظت کرنا دوستو، ایک ایک منٹ کی آپ جتنا زیادہ نمازوں میں جی لگائیں گے، لمبی نمازیں پڑھیے۔ ابھی آپ نے فضائل رمضان میں سنا، اللہ والوں کے معمول میں یہ بھی سنا کہ رمضان میں جو نفلیں وہ سال بھر پڑھتے تھے وہی نفلیں رمضان میں پڑھتے تھے۔ اتنا فرق ہوتا تھا کہ رمضان کی نفلوں کی رکعت میں رکوع اور سجدے اور رکعتیں لمبی ہو جاتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا، ایک اشارہ ملا ہم کو کہ ذرا اپنی نمازوں کو لمبا کریں، دیر تک کھڑے رہیں، دیر تک رکوع کریں، 7 مرتبہ اور 9 مرتبہ اور 11 مرتبہ پڑھے جائیے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ فقیر جو آ کر دروازے پہ مانگتا ہے وہ گن کے مانگتا ہے، ایک بار کہوں گا، 2 بار کہوں گا، 3 بار کہوں گا، فقیر تو دروازے پہ آ جاتا ہے، صدا لگاتا رہتا ہے، لگاتا رہتا ہے، لگاتا رہتا ہے، لگاتا رہتا ہے، جب تک دروازہ کھلتا نہیں، خیرات ملتی نہیں، وہ آگے بڑھتا نہیں۔ ہم بھی تو اللہ کے سامنے اس طرح کھڑے ہوں کہ اللہ میں رکوع سے سر ہی نہیں اٹھاؤں گا جب تک آپ میرے دل کو بدلنے کا حکم نہیں کر دیں گے، چکر کھا کے گر جاؤں گا تب تو آپ کو ترس آئے گا۔ ایک بار تو میرے پیروں پر اس طرح ورم آئے جس طرح پوری زندگی میرے آقا محمد رسول اللہ کے پیر لمبے لمبے سجدوں اور لمبے لمبے قیام میں سوجا کرتے تھے۔ تڑپ ہی نہیں، اللہ مجھے تڑپ دے دے اس رمضان میں، اللہ سے معاملہ کر، تڑپ تڑپ کر مانگو، لمبی دعائیں مانگو، خوب قرآن کی تلاوت کرو۔ تھک جاؤ قرآن کی تلاوت کرتے کرتے، قرآن رکھو، نماز پڑھنے کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھتے پڑھتے تھک جاؤ، بیٹھ کر مانگ لو، اللہ سے دعا مانگنے لگو۔ اتنے اعمال کرو، اتنے اعمال کرو، اتنی محنت اور مجاہدہ کرو کہ اللہ کو ترس آ جائے، یہ میرا بندہ تو لے کر ہی جائے گا، دے دو اس کو، دے دو تقویٰ، دے دو جو رمضان بانٹنے آیا ہے، اور مغفرت دے دو۔ اللہ کی توجہ کو کھینچنا کوئی کھیل نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے کروڑوں لوگ ہاتھ پھیلائے کھڑے رہتے ہیں، اللہ کی خاص توجہ اور نظر کرم کو کھینچ لینا آسان کام نہیں ہے۔ یہ کہنا اب تو دل ہی نہیں چاہتا یہ کہنے کا کہ آپس میں باتیں مت کریں، ہنسی مذاق مت کریں، بہت ہنس لیے، اب یہ مہینہ رونے کا مہینہ ہے، کب آخر روئیں گے؟ ہنسی مذاق مت کریں، گپ مت کریں، لطیفے مت سنائیں، روتے روتے اللہ کی رحمت کو کھینچ لیں۔ خوب جی لگا کر تراویح میں کھڑے ہوں، بہت ادب سے شوق کے ساتھ کھڑے ہوں۔ جب تراویح میں کھڑے ہوں تو اس وقت یہ بات اس وقت یاد کریں، اللہ آپ کے رسول نے کہا تھا جو رمضان میں صحیح کیفیت کے ساتھ تراویح پڑھ لے گا میں اس کی تمام گناہ معاف کر دوں گا۔ اللہ مجھ سے بڑھ کر کوئی گنہگار نہیں، میں صحیح کیفیت کے ساتھ تراویح پڑھنے کی توفیق مانگتا ہوں۔
اللہ کرے رمضان کی پورے رمضان کی 5 وقت کی نمازیں ہم سب کی تکبیر اولیٰ کے ساتھ ارادہ کیجئے, کہیے انشاءاللہ, اللہ سے مانگے تکبیر اولیٰ کے ساتھ. رکعت کا چھٹنا اگر رمضان میں بھی جاری رہا تو کب یہ عادت چھوٹے گی؟ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلے سے تیار ہو کر آ کر بیٹھیے, پہلے سے تیار ہو کر انتظار میں بیٹھیے. اللہ کو اپنی رحمت کے دروازے کے کھلنے کے انتظار میں بیٹھا ہوا بندہ بہت اچھا لگتا ہے. جب کوئی سیٹھ نکلتا ہے اپنے کوٹھی سے اور باہر کسی فقیر کو انتظار میں پاتا ہے, بھائی تم کب سے بیٹھے ہو؟ جی سیٹھ صاحب میں تو 1 گھنٹے سے بیٹھا ہوں. تو سیٹھ کو رحم آ جاتا ہے, 1 گھنٹے سے بیٹھا ہے, کچھ دے ہی دو اس کو. اللہ بھی جب دیکھتا ہے کہ میرا بندہ آدھا گھنٹے سے بیٹھا ہے تو اس کو دے ہی دو. ٹھیک نماز کے وقت بھاگتے ہوئے آنا یہ عادت اچھی نہیں ہے. رمضان میں اگر یہی پرانی عادت باقی رہی تو کیسے لبیک کہا ہم نے اس بات پر کہ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر ادبر, اے خیر کا چاہنے والے آگے بڑھ. اللہ اکبر, اے خیر کا چاہنے والے آگے بڑھ. یہ فرشتوں کے ذریعے اللہ پکار لگواتے ہیں, اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ. اب ہم جب خیر آگے بڑھیں گے تو اللہ بھی دیکھے گا یہ میرا بندہ خیر کا چاہنے والا ہے. فرشتے بھی اللہ سے کہیں گے یہ میرا بندہ خیر کا چاہنے والا ہے. اس مہینے میں خیر کی تمنا, خیر کی خواہش, اپنے کو بدل ڈالنے کا عزم کمر کس کے کر چھوڑ دیں. کسی اور کا تذکرہ, کسی اور کی فکر, سب کو اللہ کے حوالے کر بالکل بھول جائیں. یہ مہینہ اپنے دل کو بدل لینے کا ہے. ایک شخص سے کہہ رہا ہوں جو پردہ نشین بچیاں سن رہی ہیں, ان سے بھی کہتا ہوں اپنے کو بدل ڈالنے کا مہینہ ہے. غور کرو, اندر جھانک کر دیکھو دل کی کیا کیفیت ہے. تمام بری عادتیں چھوٹ جائیں اگر نفاق دل سے نکل جائے. اصل مسئلہ ہمارے نفاق کا ہے. اللہ تعالیٰ سے اس مہینے کے اندر اس بات کی بھی دعا مانگیں کہ اللہ مجھ کو اپنی اصلاح کی حقیقی طلب عطا فرما. اللہ مجھے طالب صادق بنا. اللہ مجھے بے چین و بے قرار کر دیجئے کہ میں اپنی اصلاح کرائے بغیر چین سے نہ بیٹھوں. اللہ مجھے سچی طلب نصیب فرما. اللہ مجھے وہ جو بندے اپنی اصلاح کے لیے دیوانہ وار پھرا کرتے تھے, میں نے پہلے بھی سنایا تھا ایک نوجوان مسجد نبوی میں عجیب کیفیت میں نظر آتا تھا. کچھ لوگ اس کو پاگل کہنے لگے تھے. پاگل نہیں تھا وہ, پاگل تو ہم سب تھے جو اس کو پاگل کہتے تھے. عجیب نوجوان تھا وہ. اس پر کسی اللہ والے کی بات کا اثر ہو گیا تھا اور وہ بس عجیب کیفیت میں رہتا تھا. مستقل روزہ رکھ کر مسجد نبوی میں آ جاتا تھا اور وہ جہاں دیکھتا تھا کوئی تلاوت کر رہا ہے, کوئی شیخ حدیث کا درس دے رہے ہیں, وہ وہاں ادب سے جا کے بیٹھ جاتا تھا. اور اس کے بعد جب وہ سر اٹھاتے پوچھتے کیا بات ہے, کچھ کہنا چاہتے ہو؟ ہاں میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں میری اصلاح کیسے ہوگی میری اصلاح. میں بہت بگڑا ہوا انسان ہوں, میں بہت پریشان ہوں, میں بہت ظاہر اور باطن ہر اعتبار سے بہت بگڑا ہوا ہوں. آپ دعا کر دیجئے میری اصلاح ہو جائے. کوئی ترکیب بتا دیں. اس کے پاس جاتا تھا, اس کے پاس جاتا تھا, اس کے پاس جاتا تھا. لوگ سمجھتے تھے پاگل ہو گیا ہے. پاگل نہیں تھا وہ, پاگل نہیں تھا. اور بالآخر اس پر ایک وقت کے صاحب دل کی نظر پڑی اور پھر وہ دیکھتے ہی دیکھتے صف اول میں امام کے پیچھے 5 وقت نمازی بنا مسجد نبوی میں, اور ہم سب کے لیے قابل رشک بنا. یہ طلب, یہ اندر کی کوشش, اندر کی ایک طلب, ایک اضطراب, یہ بھی رمضان میں مانگیں اور یہ اضطراب اللہ کو دکھائیں. کوئی قانون لگانے کی خانقاہ کے ذمہ داروں خدمت گزاروں کو ضرورت ہی نہ پڑے کہ وہ آپ کا موبائل چیک کریں اور آپ پر نگرانی کریں اور دیکھیں کہ کون لہو لعب کر رہا ہے, کون گڑبڑ کر رہا ہے, کون گیم کھیل رہا ہے, کون اپنا وقت بھی خراب کر رہا ہے, دوسرے کا وقت بھی خراب کر رہا ہے. اللہ کرے
کچھ کرنا نہ پڑے، بلکہ یہی نظر آئے کوئی یہاں پڑا ہے، کوئی وہاں پڑا ہے، کوئی وہاں پڑا ہے۔ اور ایک بات آخری عرض کرتا ہوں، دعا مانگتے ہوئے، روتے ہوئے، نمازیں پڑھتے ہوئے یہ خیال دل میں مت ڈالنا کہ سب کے سامنے روؤں گا تو کوئی کیا کہے گا، یہ ریاکاری ہوگی۔ یاد رکھنا، جس کے دل میں لگی ہوتی ہے وہ پرواہ نہیں کرتا وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ جس کی ماں کا انتقال ہو جائے وہ پرواہ کرتا ہے، وہ بیٹا پرواہ کرتا ہے رونے میں کہ کوئی کیا کہے گا، وہ دہاڑے مار کے روتا ہے۔ جب ماں کا جنازہ نکلتا ہے تو ماں کے قدموں سے چمٹ جاتا ہے۔ وہ پرواہ کرتا ہے کسی بات کا؟ پرواہ صرف وہ کرتا ہے جس کے دل میں غم نہیں ہوتا، وہ پرواہ کرتا ہے۔ جس کے دل میں غم ہوگا وہ کبھی پرواہ نہیں کرے گا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ جس بیوی کا شوہر، جس دلہن کا دلہا اچانک ایکسیڈنٹ میں مر جائے وہ پرواہ کرے گی اس بات کی کہ میں روؤں گی تو لوگ کیا کہیں گے؟ بھول جاؤ اس باتوں کے لوگ کیا کریں۔ چیخو، چلاؤ، تڑپو، بلکو، پٹکو سر اپنا، ایسے اللہ تعالیٰ کے سامنے پڑ جاؤ، بھول جاؤ اس بات کے لوگ کیا کہیں گے۔ جب بچہ پکارتا ہے بھوک میں امی امی یا کسی کی شکایت کرتا ہے تو بچہ نہیں جانتا، اس بات کو نہیں سوچتا کہ باجی کیا کہیں گی اور خالہ کیا کہیں گی اور پھوپھی کیا کہیں گی۔ بچہ تو روتا ہے اور اسی کے رونے کی وجہ سے ماں سب کام چھوڑ کر اس کو سینے سے لگا لیتی ہے۔ شاید اللہ ہمیں اس رمضان میں ایسا رونا نصیب فرمائے کہ اللہ ہماری طرف توجہ کرے۔ ایک نظر اللہ کی ہمارے دل کو بدل دے گی، قلب مصفہ سے بھی چھٹکاری مل جائے گی اور قلب منکوس سے بھی چھٹکاری مل جائے گی۔ آؤ، چند لمحے باقی ہیں ماہ مبارک کے آنے میں، اور مکہ مدینے میں تو رمضان مبارک شروع ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ سے آج ہم اپنے لیے ماہ مبارک میں نیک توفیق مانگ لیں اور اس مرض نفاق سے چھٹکارا مانگ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ ہم آپ کے بندے اور بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں، سچے دل سے اعتراف کرتے ہیں کہ ہم منافق ہیں، ہم منافق ہیں، ہم منافق ہیں۔ ہمارے اندر نفاق کی خصلتیں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہیں، بوٹی بوٹی، ہڈی ہڈی، انگ انگ میں اللہ نفاق گھس گیا۔ آنکھوں میں نفاق، کان میں نفاق، اللہ دماغ میں نفاق، دل میں نفاق، اللہ پورے بدن میں نفاق۔ اللہ ہم اپنے نفاق سے تنگ آ گئے ہیں۔ اللہ چاروں خصلتیں جو آپ کے محبوب نے بیان فرمائی ہیں، اللہ آپ گواہ ہیں کہ وہ چاروں خصلتیں ہمارے اندر موجود ہیں اور منافق خالص بن گئے ہیں ہم۔ اللہ ہمارا دل منکوس ہو گیا، ہمارا دل مصفح ہو گیا۔ اللہ ہم اپنے گندے دل لے کر آئے ہیں، اللہ ہمارا دل بدل دیجئے، ہمارا دل بدل دیجئے۔ اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ ہمیں اپنا بنا دیجئے۔ اللہ کیسے مانگیں؟ اس نفاق سے چھٹکارا دے دیجئے۔ اللہ عافیت کے ساتھ اس نفاق سے چھٹکارا دے دیجئے۔ اللہ آپ کو آپ کی محبت کا واسطہ، اللہ آپ کو آپ کی سخاوت کا واسطہ، آپ کے جود و کرم کا واسطہ، آپ کے حلم کا واسطہ، آپ کے علم کا واسطہ، آپ کی شان رحیمی کا واسطہ، آپ کو رحمت للعالمین کا واسطہ، آپ کو بیت اللہ کا واسطہ، آپ کو مقام ابراہیم کا واسطہ، آپ کو مقام محراب کا محراب رحمت کا واسطہ، اللہ صفا و مروہ کا واسطہ، عرفات اور منی کا واسطہ، حضرت ابراہیم کا واسطہ، حضرت اسماعیل کا واسطہ، اللہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کا واسطہ، انجیل کا واسطہ، زبور کا واسطہ، اللہ تورات کا واسطہ، قرآن کا واسطہ، اللہ امہات المومنین کا واسطہ، بنات رسول اللہ کا واسطہ، اہل بیت نبی کا واسطہ، صحابہ کا واسطہ، ازواج مطہرات کا واسطہ، اللہ مدینے کے ایک ایک باشندے کا واسطہ، گنبد خضرا کا واسطہ، مسجد نبوی کا واسطہ، روضۃ الاطہر کا واسطہ، اللہ روضۃ الجنہ کا واسطہ، اللہ منبر و محراب کا واسطہ، اللہ کیا کرے کیسے مانگے؟ ہمیں نفاق سے چھٹکارا دے دیجئے، ہمیں نفاق سے چھٹکارا دے دیجئے، اللہ ہمیں نفاق سے چھٹکارا دے دیجئے۔ اللہ یہ آپ کا ظرف ہے، آپ کا ظرف ہے کہ آپ ہمارے اندر کی حقیقت سے واقف ہیں، پھر بھی تھپڑ نہیں مار رہے، پھر بھی تماچے نہیں لگا رہے، پھر بھی چہرے نہیں بدل رہے، پھر بھی زمین میں نہیں دھسا رہے۔ اللہ
اللہ رمضان مبارک کی آمد قریب ہے، میرے پیارے اللہ رمضان کا چاند نکلنے سے پہلے ہمیں مغفرت دے دیجئے، معاف کر دیجئے اللہ، اس گندے دل کو صاف کر دیجئے، اس گندے دل کو صاف کر دیجئے اللہ، رمضان کی رحمتیں برسیں گی اور دل تو سڑا ہوا ہوگا، دل تو گندا ہوگا، کچھ بھی نہیں لے پائے گا۔ کتنے رمضان گزر گئے، لگتا ہے کچھ ملا ہی نہیں اللہ، کتنے رمضان گزر گئے، ایک اور رمضان گزر جائے گا۔ اے اللہ یہ آپ کے پیارے پیارے بندے اللہ گھر چھوڑ کر آئے ہیں، اللہ آپ کو ڈھونڈنے آئے ہیں، توبہ کرنے آئے ہیں، معافی مانگنے آئے ہیں اللہ ہم سب کی دعا سن لیجئے۔ اے رب کریم میں دل سے مانتا ہوں اصل مجرم میں ہوں، اصل گنہگار میں ہوں، میری وجہ سے سارا فساد ہے اللہ، میری وجہ سے سارا بگاڑ ہے اللہ، اب موقع ہے میرا وجہ سے ان کا نقصان نہ ہونے دیجئے، بلکہ ان کی وجہ سے میری بھی اصلاح کر دیجئے اللہ، میری بھی اصلاح کر دیجئے اللہ، دل بدل دیجئے اللہ، دن بدل دیجئے اللہ ظاہر بدل دیجئے اللہ، باطن بدل دیجئے۔ اے اللہ آج کی دعا قبول کر کے پورے رمضان کو قبول کر لیجئے، پورے رمضان میں خوب دعا مانگنے کی توفیق دیجیے گا اور ہر دعا کو قبول کر لیجیے گا اللہ، اچھی نمازیں پڑھنے کی توفیق دیجیے اللہ، صحت و سلامتی کے ساتھ پورا مہینہ گزروا دیجیے، بیماری سے بچائیے، درد سے بچائیے، مرض سے بچائیے، تھکاوٹ سے بچائیے، سراپا نشاط بنا دیجیے، خوب قرآن پڑھیں، خوب قرآن چومیں، قرآن سے پیار کریں، قرآن سے عشق کریں اللہ، یہ آپ کی صفت ہے اللہ، یہ آپ کی صفت ہے اللہ، ہم آپ کو نہیں دیکھ پاتے، آپ کی صفت کو تو دیکھ سکتے ہیں اللہ، ہمیں اپنی صفات کا دیدار نصیب فرما، اپنی صفت سے محبت نصیب فرما، مناسبت نصیب فرما، کثرت سے تلاوت نصیب فرما اللہ، ذکر نصیب فرما اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ ہمارا دل بدل دیجئے، اے اللہ ہمارا دل قلب اجرت بنا دیجئے، قلب اجرت بنا دیجئے اللہ، قلب اجرت بنا دیجئے، اس دل میں چراغ جلا دیجئے، اس دل میں چراغ جلا دیجئے، اندھیروں کو دور کر دیجئے، ظلمتوں کو دور کر دیجئے، سراپا نور بنا دیجئے، سراپا نور بنا دیجئے اللہ ہم سب کی طرف سے ہم سب کی طرف سے نام لے کر اللہ گستاخی معاف، اسی لمحے اسی وقت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھجوا دیجئے اور ان کی دل سے ہمارے لیے دعا نکلوا دیجئے اللہ اگر انہوں نے ایک مرتبہ ہمارے درود کا جواب دے دیا، سلام کا جواب دے دیا اللہ، تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، ہمارا دل بدل جائے گا اللہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے تمام گناہوں کا تذکرہ ان کے سامنے کیا جا چکا ہو اور ان کو ہمارا نام سنتے ہی غصہ آ جائے، ان کو ہمارا نام سنتے ہی تکلیف ہو جائے اور وہ کہیں کس بدبخت کے نام لے لیا، کس کا تذکرہ کر دیا، کس کا تذکرہ کر دیا، زندگی میں تو ابو جہل ستاتا تھا، ابو لہب ستاتا تھا، مگر اب تو میرے امتی مجھے ستا رہے ہیں اللہ اپنے محبوب کے غصے سے ہمیں بچا لیجئے اللہ، ان کی ناراضگی سے بچا لیجئے، ان کے دل کی تکلیف کا سبب بننے سے بچا لیجئے، ہم سب کی دعاؤں کو قبول کر لیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔